ایک نئے شارٹ بولڈ ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نئی صبح کا اجالا سورج شاہ حویلی کے در و دیوار کو روشنیوں میں نہلا چکا تھا۔ حویلی کی تمام مرد صبح کی سیر کرتے گھر کو لوٹ رہے تھے۔ خواتین کچن میں ناشتے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ شاہ حویلی میں 2 چھوٹے بھائی، چھوٹی چھوٹی فیملیز تھی اور اوپر نیچے 2 پورشن بنائے گئے تھے۔ نیچے والے پورشن میں عزیز شاہ اور ان کی بیگم شائستہ شاہ اور اپنے 2 بچوں صوفیہ شاہ اور شعیب شاہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جبکہ اوپر والے پورشن میں عزیز صاحب کے بڑے بھائی صدیق شاہ صاحب اور ان کی بیگم شہناز شاہ اپنے 3 بچوں مالا شاہ، مہجبین شاہ اور ساحل شاہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ماشاءاللہ دونوں فیملیز میں بہت اتفاق تھا اور ایک دوسرے سے محبت بھی بہت تھی۔ حویلی کے سب شرارتی چشم و چراغ ساحل شاہ 6 فٹ سے نکلتا قد، بھرپور جسامت، کھڑی ناک، تاؤ دیتی مونچھیں اور بالوں کو نفاست سے جیل سے سیٹ کیے، شرٹ کے بازو کونیوں تک فولڈ کیے شوخ انداز میں چلے آ رہے تھے۔ صوفیہ جو کچن سے نکل رہی تھی اسے اندر آتا دیکھ کر واپس کچن میں بھاگی تھی۔ دوپٹہ درست کرتے وہ پھر سے باہر آئی تھی کیونکہ مالا نے اسے کسی کام کی غرض سے بھیجا تھا۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو اس نے غصے سے ساری حویلی سر پر اٹھا لینی تھی۔ صوفیہ ساحل کی بچپن کی مانگ تھی، جیسا کہ حویلیوں میں رواج ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے بچپن میں ہی ایک دوسرے سے رشتہ طے کر دیا کرتے تھے۔ ساحل 9 سال کا تھا جب صوفیہ پیدا ہوئی تھی۔ دونوں کا رشتہ اسی وقت جڑ گیا تھا اور ساحل کو بتایا گیا کہ وہ صوفیہ صرف اور صرف اس کی ہے۔ وہ دوبارہ باہر آتے اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی جب ساحل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جہاں یوں اس طرح سامنے مت آیا کریں، اور اگر آ ہی جائیں تو یوں نظریں نہ چرایا کریں۔ وہ پرشوق انداز میں اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ شرماتی صوفیہ نظریں جھکا گی۔ ہمیں روم میں جانا ہے، آپ ہمیں جانے دیں۔ وہ نظریں جھکائے اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ مشکل سے ساحل بھی سن بھی پایا تھا۔ کبھی ہمارے پاس بھی رک جایا کرے نا، وہ لاڈ سے بولا تھا اور اس سے بازو چھڑواتی وہ بھاگنے کے سے انداز میں آگے بڑھی تھی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا سر جھٹکتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ مہجبین جلدی سے اٹھو، مجھے آفس جانا ہے، اب دونوں کو یونیورسٹی ڈراپ کر دوں گا، وہ مصروف انداز میں کہتا آگے بڑھا تھا۔ آ رہی ہیں بھائی۔ دونوں کا بیگ کچن میں رکھا گیا تھا۔ بیگ اٹھاتی وہ دونوں باہر کی جانب بڑھی تھی، لیکن بیٹا ناشتہ، شائستہ بیگم نے کچن سے آواز دی تھی۔ دائمی بعد میں یونی میں کھا لیں گے۔ مالا اور مہجبین گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ ساحل بھی کار کی کیز اٹھاتا باہر آیا تھا۔ صوفیہ کا آج دل نہیں تھا یونیورسٹی جانے کو۔ اس نے بہانہ بنایا تھا کہ اس کا آج کوئی لیکچر نہیں ہے، جبکہ مالا جانتی تھی کہ آج اس کا ٹیسٹ ہے جس کی صوفیہ نے تیاری نہیں کی تھی، اس لیے وہ آج چھٹی منائے بیٹھی تھی۔ مالا نے سختی سے اسے کہا تھا کہ اس کے سارے ڈریس پریس کر دے ورنہ وہ سب کو بتا دے گی، اور صوفیہ نے کیوں چھٹی کی ہے۔ اب وہ منہ بسورتی بھی اس کے کپڑے پریس کرنے میں مگن تھی، ساتھ ساتھ خود کو کوس بھی رہی تھی کہ کاش کچھ تیاری کر لیتی تو آج مالا کے کپڑے تو پریس نہ کرنے پڑتے۔ آگے 15 منٹ میں ساحل کی گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ مہجبین اور مالا دروازہ کھولتے باہر آئے تھے۔ کسی کی بھٹکتی نظروں نے مہجبین کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ معصومیت کی حد مہجبین پر آ کر ختم ہوتی تھی۔ مالا یونیورسٹی میں داخل ہو چکی تھی۔ لگتا ہے کہ ہم اپنی بک گاڑی میں بھول گئے، ہم لے کر آتے ہیں، مالا سے کہتی وہ واپس پلٹی تھی، مگر کیا دیکھتی ہے کہ ساحل گاڑی سٹارٹ کرتا بہت دور جا چکا تھا۔ مایوس ہوتی وہ واپس پلٹی تھی جب زور سے کسی سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھاما تھا اور فوراً وہ سنبھلی تھی۔ وہ بھی اس سے 1 قدم دور ہوا تھا۔ اپنا دھیان رکھا کریں پرنسس، جان ہے آپ ہماری، اس کے کان کے قریب جھکتا وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولا تھا۔ مہجبین کی دل کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی تھی۔ کون ہیں آپ، اور آپ نے ہمیں ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ معصومیت سے چہرے پر چھوٹی سی ناک پر بلا کا غصہ لائے وہ مقابل سے مخاطب ہوئی تھی۔ آپ مجھے نہیں جانتی مگر بہت جلد جان جائیں گی جب آپ میری ہو کر میرے گھر کی دہلیز پر قدم رکھیں گی، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے میرے دل کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ ویسے معصوم کو الفیض کہتے ہیں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا سر جھکائے بولا تھا۔ کیا بکواس کیے جا رہے ہیں، کب سے ہمارے راستے میں چھوڑے، آپ نے جانا ہے اور دوبارہ آپ ہمارے سامنے مت آئیے گا، وہ غصے سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ شش، وہ ماتھے پر بل چڑھائے اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ گیا تھا۔ تمیز سے بات کرو، یہ غصہ مجھے مت دکھاؤ۔ تم آج شام مجھے یونیورسٹی کے پیچھے بنے پارک میں ملو ورنہ تمہیں تمہارے گھر سے اٹھوا لوں گا۔
پل بھر میں اس کا لہجہ بھرپور غصے میں بدلا تھا اور اس کی آنکھوں کے تاثرات اس وقت اس قدر خوفناک تھے کہ مہاجبین کو اپنا لرزتا دل محسوس ہوا تھا۔ سر جھٹکتی وہ یونیورسٹی سے یوں اندر غائب ہوئی تھی کہ دل موہ لینے والی مسکان اس کے لبوں پر چھائی تھی۔ مالا سب سے بڑی تھی، اس سے بڑا شعیب، پھر اس کے بعد ساحل۔ صوفیہ اور مہاجبین ہم عمر تھی۔ مالا بہت ہی روڈ اور غصے والی تھی، بہت ہی زیادہ سینسٹیو اور پوزیسو، اور اس کی شادی کچھ ہی دن پہلے شعیب کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ اپنے گھر میں شعیب کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ شعیب نرم مزاج، خوبصورت، شاہکار، تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ مالا کے دل میں دھڑکتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور بہت زیادہ، مگر وہ اس نے غصے سے ڈرتا تھا، بہت زیادہ ڈرتا تھا، بلکہ سارے گھر والے ہی مالا شاہ کے غصے سے ہار کھاتے تھے۔ ساحل بھی ایک خوش شکل نوجوان تھا، انتہائی شرارتی لیکن بے حد رومانٹک، جبکہ صوفیہ نے تو اس پہ چھپتی پھرتی رہتی تھی۔ پھر بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، چونکہ ساحل اس کا منگیتر تھا تو وہ اس سے بہت زیادہ شرماتی تھی۔ ساحل بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا اسے کنفیوز کرنے کا۔ مہاجبین انتہائی معصوم قسم کی لڑکی تھی، معصومیت اس پر حد پر آ کر ختم ہوتی تھی۔ دوسرا، اس کا حسن بھی کسی بھی مرد اپنا اسیر بنا کر دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ شعیب آفس میں تھا جب اسے مالا کی کال آئی تھی، ساحل مصروف ہے سو وہ انہیں یونیورسٹی سے ڈراپ کرنے آ جائے۔ وہ اسے کال کر کے دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف۔ ساحل مصروف بھی کہاں تھا، وہ تو صوفیہ مالا کے کپڑے پریس کر رہی تھی تو وہ اس کے اوپر آ کر کھڑا اسے مسلسل نظروں کے حالے میں لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ مالا کے کپڑے پریس کرتی انہیں الماری میں رکھتے ہوئے واپس پلٹی ہی تھی کہ ساحل کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ صوفیہ ایک دم سے ہونک بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایسے میں اس کا ہاتھ ساحل کے دل کے مقام پر اٹک گیا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس وقت ساحل کے دل کی دھڑکنوں کا توازن برقرار نہ تھا۔ اس وقت تیز شور مچاتی ہوئی دھڑکنیں اس کی لے بھی بڑھا رہی تھی۔ ساحل اس کے لب تھڑ تھڑائے تھے۔ جی جانے ساحل، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، ہمیں جانے دیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ابھی آپ جائیں صوفیہ، بہت جلد آپ میری ہوں گی، پھر آپ کے کہنے پر میں آپ کو خود سے دور نہیں کروں گا۔ بس 2 دن صوفیہ، اس کے بعد آپ ہمیشہ میری ہو جائیں گی۔ وہ صوفیہ کی دھڑکنیں تیز کر چکا تھا اور یہ تو صوفیہ بھی جانتی تھی کہ 2 دن بعد یعنی جمعے کے دن ان کا نکاح تھا۔ حویلی میں پرانے رسم و رواج اب تک چلے آ رہے تھے۔ خاموشی سے نکاح کر کے بیٹی کو رخصت کر دیا جاتا تھا۔ شور شرابہ بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور ویسے بھی رخصتی اوپر والے پورشن میں ہونی تھی، اور یہ ساحل ہی جانتا تھا کہ وہ کیسے خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ اور اب اس کی صبر کی انتہا تھی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ ابھی صوفیہ کو خود میں سمیٹ لے، اور اس کے پیچھے ہٹتے ہی وہ اپنی پھولتی سانسوں کو قابو میں کرتی باہر آئی تھی۔ مہاجبین اپنے روم میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نوجوان کو سوائے اس کے نام سے اس کی آنکھوں کے خوفناک تاثرات یاد کرتے اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی تھی۔ کیا وہ پارک جائے؟ شام کو اس نے سوچا تھا، مگر وہ کیسے جائے؟ حویلی سے نکلنا کتنا مشکل تھا، یہ تو وہ وہی جانتی تھی کہ انہیں صرف اور صرف صاف یونیورسٹی تک جانے کی اجازت تھی، وہ بھی کسی مرد کے ساتھ، اکیلے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ کیسے جا سکتی تھی؟ مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے جانا چاہیے۔ نہ جانے کیوں وہ جانا چاہ رہی تھی۔ اس کا دل اس انجان شخص کو پھر سے دیکھنے کی چاہ کر رہا تھا۔ وہ جائے گی اس نے سوچا تھا، مگر کیسے اسے معلوم نہیں تھا، لیکن وہ جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اب اسے جانا تھا، کسی بھی صورت، کسی بھی حال میں۔ تو وہ سوچ چکی تھی کہ وہ جائے گی اس انجان شخص کو دوبارہ سے دیکھنے کے لیے۔ ساحل آج آفس دیر سے آیا تھا۔ شعیب نے وجہ نہیں پوچھی تھی، کیونکہ وہ کافی حد تک جانتا تھا کہ ہو نہ ہو وہ صوفیہ کے ساتھ رومانٹک مومنٹس کریٹ کر کے آیا ہوگا۔ عزیز صاحب اور صدیق صاحب گاؤں میں ہونے والے مردوں کی بیٹھک میں بیٹھے تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ شام ہونے کو تھی جب مہاجبین اپنے روم سے نکلی تھی۔ مہاجبین اپنی ماما یعنی شہناز بیگم کے کمرے میں آئی۔ ہاں بیٹا بولو ماما، ہمارا کل بہت ضروری ٹیسٹ ہے اور ہمیں اپنی دوست سے کچھ نوٹس لینے ہیں۔ وہ آج یونیورسٹی بھی نہیں آئی۔ سر نے کہا تھا کہ اگر وہ کل یونیورسٹی نہ آئی تو اس کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ وہ ایموشنل ہوتے بتانے لگی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، اس کی پڑھائی کا نقصان ہوگا۔ شہناز بیگم افسوس سے بولی تھی۔ جی ماما، بہت نقصان ہوگا، اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس کے گھر چلے جائیں۔ بہت غریب ہے وہ ماما،
اگر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اسے جا کر بتائیں کہ نوٹس بھی لے لیں گے اور اس سے۔ ماجبین کامتے دل کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اگر ماما نے انکار کر دیا تو کیا کرے گی؟ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب مردوں کے گھر آنے سے پہلے آ جانا، ابھی ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، اس کی ماما نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ شناز بیگم نے اجازت دے دی تھی۔ ایک انجانی سی خوشی اسے محسوس ہوئی۔ چادر لیٹی وہ ڈرائیور کو ہدایت دیتی گاڑی میں بیٹھی تھی اور ڈرائیور جلدی سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ ماجبین کہاں گئی ہے؟ صوفیہ نے سوال کیا تھا۔ بیٹا وہ اپنی دوست کے گھر گئی ہے، ضروری کام تھا اسے، شناز بیگم نے بتایا تھا۔ اچھا، وہ سمجھتے ہوئے اسبات سر میں ہلانے لگی اور سوچنے لگی کہ کون سی دوست کے گھر گئی ہے، اس نے مجھے تو نہیں بتایا۔ چونکہ پارک یونیورسٹی کے دائیں طرف تھا تو اسے پہنچنے میں 15 منٹ لگے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پارک میں قدم بڑھا لیے گئی اور پھر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسے سامنے ہی وہ کھڑا دکھائی دیا تھا، وہ شاید اسی کا ہی منتظر تھا۔ ماجبین کی جانب وہ پھرتی سے بڑا تھا۔ میں جانتا تھا آپ آئیں گی، وہ خوشی سے بولا تھا۔ آپ کون ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے گھر والے بہت زیادہ سخت ہیں، جانتا ہوں، تعلق شاہ حویلی سے ہے، ہم سب جھوٹ بول کر آئے ہیں، اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ہمیں مار دیں گے، آپ نے ہمیں کیوں اس طرح بلایا ہے؟ وہ اس کی سنے بغیر ہی بولنا شروع ہو گئی تھی اور اس کے یوں اس طرح نان سٹاپ بولے چلے جانے پر وہ مسکرایا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی دیکھنا چاہتا تھا آپ کو دیکھے بغیر سکون نہیں ملتا، آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینا چاہتا ہوں۔ وہ دیوانہ وار اسے دیکھے جا رہا تھا اور وہ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہم آپ سے بس اتنا کہیں گے کہ آپ جو بھی ہیں، آپ اس طرح ہمیں تنگ مت کیا کریں، ہمارے راستے میں نہ آیا کریں، ہمیں یوں ڈرا کر ملنے نہ بلایا کریں، آپ جو بھی ہیں ہماری لائف سے چلے جائیں۔ اپنی چھوٹی سی ناک پر غصہ سجائے معصومیت سے بولی تھی وہ، جو ہنوز اسی کو ہی دیکھ رہا تھا اور تکے جا رہا تھا۔ اس طرح حکم نہ چلایا کریں مجھ پر جانم، میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا، تمہیں دیکھوں گا، تمہارے راستے میں آؤں گا، تم سے جب جہاں چاہوں گا تم وہاں آؤ گی، اور میں انکار سننے کا عادی نہیں۔ وہ بھی اسے اپنی سنا چکا تھا۔ ماجبین کو اس وقت وہ کوئی بگڑا ہوا ماہر زیادہ لگ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کیا ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ پھر سے اپنا سوال دہرا گئی۔ کچھ نہیں چاہتا، بس آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ، جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، یقین کریں مجھے کچھ ہوش نہیں، بس میں آپ نے مدہوش ہو جانا چاہتا ہوں۔ وہ بہت محبت چور لہجے میں کہتا ہوا اس کا دل دھڑکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی نا؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا جبکہ وہ تو سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ کیا؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں ہے، وہ صاف انکار کر چکی تھی۔ نہیں ہے تو اب ہوگا یہ رواج، کیونکہ الفیض تو اپنی ماجبین کسی اور کو دینے سے رہا، اور یہ تو میری ہے۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ آپ ہماری لائف سے چلے جائیں، یہی بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی۔ ناممکن، یہ ناممکن ہے جانم، آپ تو اپنی لائف میں سے مرنے کے بعد ہی نکلوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ تو پریشان ہو چکی تھی۔ اگر آپ ہم سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے بابا اور بھائیوں سے بات کرنی ہوگی، اس طرح مجھے پریشان کرنا بند کر دیجئے۔ ہم آپ سے دوبارہ ملنے نہیں آئیں گے، اور یہ آپ سمجھ لیں، دوبارہ کبھی بھی نہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ پھرتی سے آگے بڑھتا ہوا اس کے بازو دبو چکا تھا۔ بے اختیار ماجبین کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی، آنکھیں ایک بار پھر سے پانیوں سے بھر گئی تھی، ناک سرخ ہوتی تھی۔ تمہیں آنا پڑے گا مجھ سے ملنے، میں جب کہوں گا تمہیں آنا پڑے گا، ورنہ میں خود آؤں گا اور سر عام سب کے سامنے تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ الفیض کے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر غصے سے پھنکارا تھا۔ ماجبین کا دل لرزا تھا، جسم سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس پاگل سے واسطہ پڑا ہے۔ وہ اس کے غصے سے شدید ڈر گئی تھی۔ چھوڑے ہمیں، ہم نے گھر جانا ہے، سسکیوں کے درمیان وہ بولی تھی۔ تو چلی جائیے گا، میں نے کب منع کیا ہے جانے سے؟ الفیض نے جھپٹ کے اس کے بازو چھوڑے تھے۔ جاؤ اب، اور بہت جلد تم میری ہوگی، خود کو مکمل طور پر تیار رکھنا، اور کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اسے جانے کا کہتا وہ مڑ گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گاڑی کی جانب بڑھی تھی اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنی چادر سے اب اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس کی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔
سورج ڈوب چکا تھا اور مغرب کا وقت ہوا جا رہا تھا۔ مرد حضرات گھر آنے سے پہلے ہی گھر پہنچ چکے تھے۔ شعیب رات کو ہی گھر سے دیر سے لوٹا تھا۔ مالا اپنے روم میں تھی جب شعیب اندر آیا اور اسے آتے ہی آفس کا بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا اور موبائل اٹھاتے فیس بک سکرول کرنے لگا تھا۔ شعیب آپ فریش ہو لیں پہلے، مالا نے اسے یوں بیٹھتا ہوا دیکھ کر کہا تھا۔ صبر کریں جاتا ہوں، وہ موبائل پر نظریں ٹکائے بولا تھا۔ مالا ہوں کرتی ہوئی دوسری طرف منہ پھیر گئی تھی۔ جیسے ہی شعیب کو احساس ہوا کہ مالا اس سے ناراض ہو گئی ہے، وہ جھٹ سے موبائل رکھتا، الماری سے کپڑے نکالتا فوراً باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ مالا کو ایک انجانی سی خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس کے خوشی کے تاثرات اور چہرے میں چھپا گئی تھی۔ وہ اٹھتی ہوئی بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگی تھی اور اتنے میں شعیب بھی شاور لیتا باہر آیا تھا۔ مالا اسے یوں ناراض سی بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ ابھی بھی اس سے ناراض ہی تھی۔ اسے برا لگا تھا کہ ایسے ہی کھڑے رہیں گے، اور زور سے بولی تھی اور اسے اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ ٹاول اتارتے اس نے شرٹ پہنی تھی اور وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ مالا کے دل میں اتر رہا تھا۔ مالا خود پر بلینکٹ لیے مصروف سے انداز موبائل میں مصروف ہوئی تھی، جبکہ شعیب کو مالا سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا چونکہ ابھی شاور لے کر آیا تھا اور دوسرا سردیوں کا موسم تھا۔ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر بلینکٹ میں مالا کے پاس جانے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ مالا نے موبائل سے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ آپ ابھی تک یہی جڑے ہیں سردی میں؟ اوف، عقل نہیں ہے آپ میں، پاگل ہیں کیا آپ یہاں ہیں بلینکٹ میں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ شعیب جلدی سے بیٹھ کے دائیں طرف آتا، بلینکٹ اپنے اوپر لیٹتا دوسری طرف روح کیے آنکھیں موند گیا تھا۔ مالا کو احساس ہوا کہ شعیب کے ساتھ زیادہ غصے میں بات کر لی ہے۔ موبائل ایک طرف رکھتی وہ شعیب کو پیچھے سے ہگ کر گئی تھی، وہ جو پہلے ہی سردی کی وجہ سے ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ مالا کی اس حرکت کی وجہ سے اس کی ہارٹ بیٹ بڑھتی گئی۔ وہ کروٹ لیٹا تھا۔ مالا کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئی تھی اور اس کے ساتھ لگی اس کا ایمان بہکا رہی تھی، مگر ابھی بھی وہ غصے میں ہی تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ مالا اس سے ناراض ہے اور اس پر غصہ کرے گی۔ سوری شعیب، میں نے آپ سے غصے میں بات کی نا، بہت زیادہ غصہ کر دیا میں نے۔ مالا کی مدھم آواز شعیب کے کانوں میں پڑی تھی۔ مالا آپ میری بیوی ہیں، میں نے آپ کو ہر حق دیا جو آپ کو چاہیے، آپ سے محبت کا خیال رکھیں، مگر پھر بھی آپ اس طرح مجھ سے بات کرتی ہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ وہ سیدھا ہوتا اس سے شکایت کر رہا تھا اور مالا کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ مالا اس سے سوری کرتے ہوئی۔ شعیب نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھی، رونے کی وجہ سے ناک اور آنکھوں کے گوشے سرخ ہو گئے تھے۔ مالا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں نے آپ کو ڈانٹا ہے؟ شعیب نے پیار سے پوچھا تھا۔ نہیں، مالا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شعیب نے آگے بڑھ کر مالا کے ماتھے پر کس کی تھی، پھر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے باری باری اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے آپ کے ساتھ جاتی ہوئی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ مالا نے سرشار ہوتے ہوئے آنکھیں موندی تھی۔ شعیب نے آگے بڑھ کر مالا کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ اب میں ہر سب کچھ پیچھے کرتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہر کچھ یوں اس تھا قدر ذلت پر شعیب مالا کے آنکھوں میں نمی اور اس کے نیچے مالا لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ میں آ گئی تھی۔ شعیب کی قربت اس آنے کے والے لیے دنوں میں جانلیوا وہ ہوتی پوری تھی۔ کوشش کرتی تھی کہ وہ کبھی بھی ہاتھ نوکر کے سامنے نہ جائے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے رنگتے ہوئے ہی محسوس آگے ہوئے تھے آ اور کر اس کی بچے کے ریڑھ کی پاس ہڈی میں بیٹھتا تھا، پھر سنسناہٹ واپس دوڑی اپنے تھی۔ کمرے میں چلا شعیب جاتا نے تھا سختی اور سے اس اس کی کے تو لبوں اپنی کو ہی اپنے کوئی لبوں میں الگ قید دنیا کر تھی۔ چکا تھا اور اس کے نہ ہاتھ اسے اپنی رنگتے پرواہ ہوئے تھی اور نہ اب ہی مالا بچوں کے پیٹ کی۔ پر وہ آئے اسی تھے۔ سے مالا کے لیے اس سانس لینا عورت کی مشکل بے ہو رہا وفائی تھا کے کیونکہ باوجود اس کے اس سے ہونٹ محبت کا شعیب کے ہونٹوں میں دعویدار تھا۔ نہ جانے شعیب کس نے طرح اس کی سے شرٹ کس اس کے طرح پیٹ کا وہ سے مرد ہلکی تھا سی ہٹائی تھی۔ جو ایسی مالا عورت کے سے لبوں سے نفرت کے سسکی بجائے خود برآمد کو ہوئی اس تھی کے اور پیچھے یہی خوار مالا کر کا رہا تھا۔ ضبط ٹوٹا ایک تھا۔ دن وہ دفتر بیٹھا اپنے اہم کام نپٹا رہا ساری تھا شرم جب ایک بلائی خاکی طاق کاغذ رکھتے ہوئے ملا۔ شعیب اس نے کا جب ہاتھ اسے کھول کر ساتھ دیکھا دینے لگی تھی۔ تو اس شعیب میں کی خلا کے شرٹ کے پیپر بٹن سے کھولتے جو اس نے سینے کی شرٹ طرف سے ایک طرف بھیجے پھینکی گئے تھی تھے۔ اور اب وہ جیسے پاگل ہو گیا سین تھا کچھ اور یوں اس تھا نے کہ شعیب نیچے اپنا تھا اور سب مالا کام اس چھوڑ کے دیا اوپر اور تھی۔ یوں ہی مالا نے آفس اس سے کے نکل سینے کر پر لب ایک رکھے تھے۔ کلب شعیب میں نے اس جا کی پہنچا کمر میں تھا۔ بازو وہاں خیر اس نے کیے تھے پہلی اور بار دونوں شراب دیوانہ وار پی تھی ایک دوسرے سے تاکہ وہ اپنے زندگی لبوں کو کی بھلا پیاس سکے۔ بجھا اور اس رہے کا تھے۔ دوست اسے تلاش شعیب کرتا نے ہوا مالا وہاں کی شرٹ پہنچا اور جلدی اسے سے اپنے ہٹائی تھی فلیٹ اور پر اس لے کے آیا۔ برہنہ صبح کندھے پر نشہ اپنے لب رکھے تھے۔ صبح نشہ شعیب کے اترا ہونٹوں تو وہ پر اپنی مالا نے پٹیاں بائٹ مسلتا کی ہوا تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو اٹھا کر شعیب کی دیکھا۔ لبوں ہوریا سے کی کئی سسکی کالز خارج آئی ہوئی ہوئی تھی۔ تھی وہ مگر دوبارہ اس نے سے انہیں مالا کو اگنور نیچے کر دیا۔ لٹاتا اور اوپر آیا ایک تھا دو اور اس بار کے لبوں لیٹ سے گیا تو ہوتی ہوئی پورا اس دن کی سوگ گردن منانے کے بعد وہ تک جب آیا گھر تھا۔ وہ واپس آہستہ پہنچا تو آہستہ رائستہ اس کی بیگم گردن لاؤنج میں بیٹھی ہوئی پر تھی۔ اپنے ہونٹوں کے اس لفظ نے چھوڑ رہا تھا۔ اسے مالا سلام کیا اور پاس شدت آیا سے تو اس وہ کی غصے سے قربت میں رخ تڑپ پھیر
رہی تھی اور شعیب نے وہ اس کے سینے سے شرٹ ہٹائی تھی اور وہاں کا کہ حوریہ اندر داخل ہوئی لب رکھے تھے۔ شعیب مالا تڑپ کر نڈھال سا لگ رہا تھا، چھوڑ لہجے میں بولی تھی، بے چینی سے بولا تھا، وہ جی جان شعیب۔ بچی وہ پوری رات دیوانوار تمہارے اسے بیٹے کے چمتا لے بولا۔ کر شعیب ہسپتال اب میں ہی آہستہ آہستہ رہی تھی، نیچے کی جانب بخار آیا تھا اور اس کے اتنا پیٹ تیز سے تھا، شرٹ پوری رات ہٹا تھا، وہ اس کے اکیلی ہسپتال میں ہی ناک پر رہی۔ اپنے ہونٹ شرم رکھ گیا آنی تھا، وہ چاہیے تڑپی تمہیں، تھی۔ شعیب رات بس سے کریں وہ تمہیں آہوں فون کر رہی کے ہے مگر درمیان تم وہ نے بولی اسے تھی، مگر ایک شعیب تک آج جواب ہٹنے نہیں والا دیا، نہیں تھا۔ مگر اس تم نے تو لائٹ نشے آف میں کی دودھ تھی اور ہوئے پھر تھے۔ سائڈ لیمپ مجھے بھی حیام نے بتایا مکمل راستہ اندھیرا تھا۔ بیگم اس نے بخار مالا تھا، کی شرٹ اس کے بدن سے ہاسپٹل میں لے علیحدہ کر کر گئی دی تھی اور اس اور کی بخار اندھیری رات کیسے میں آیا وہ وہ غصے سے شدید بولا تھا۔ غصتاحی اسی کرتا جاہل چلا گیا۔ عورت کی آج دونوں میں لاپرواہی سے نہ ہو ہی گیا اپنے ہوگا بس میں نہیں تھے۔ میرے مالا نے بچوں کے۔ مکمل طور اگر پر خود کو تمہیں شعیب کے بچوں کا حوالے خیال کیا تھا نہیں تھا اور تو شعیب یہ نے شادی ٹوٹ نہ کر کرتی۔ اس پر اپنی شدتیں نچھاور کی تھی۔ حوریہ نمان رات کو اسے قطرہ دیکھتی قطرہ ہوئی پگھل چپ رہی چاپ تھی صوفے اور پر بیٹھ گئی، شرم کر لو، کسی کی کچھ بے باہوں میں غیرت۔ قرار پاتی وہ ارے نیند کی اریبہ گہری کبھی وادیوں بیمار میں نہیں ہوئی اترتی تھی، اسے چلی بخار گئی۔ نہیں ہوتا سرور تھا ہی تو اس سرور کا تھا مطلب دوسری ہے کہ طرف۔ زینے بھی صاحب بی چپکے سے قصوروار صوفیہ تھی، کے بیڈ روم میں لیکن آیا جو آج خود جب سے تک بہبر آج سو تک رہی تھی، تم نے دوپٹہ اسے ایک طرف قصوروار پڑا نہیں تھا اور ٹھہرایا خود اور سارے آج بیڈ پر پھیل اذان کر کو سو رہی تھی۔ ویکسینیشن ساحل ڈوز کو بے لگی تھی اختیار جس کی ہنسی وجہ سے آئی اسے تھی۔ اب کافی بس زیادہ بہت ہو بخار گیا، ہو گیا نہیں تھا رہا جو جاتا۔ سیرپ سے بھی نہیں دور اتر آپ رہا تھا۔ فائنلی وہ آپ بچی 2 کل دن صبح بعد سے تمہارے میرے پیچھے گرفت میں ہلکان ہوں گے ہوئی ہے اور اور پھر رات میں کو آپ پھر اپنی ہسپتال لے دیوانگی گی۔ کی حد کر رات کو دوں گا۔ کتنی بار آگے کال بڑھتا کر اس چکی کے تھی لبوں کو چمتا مگر وہاں تم نے جہاں بھی سے آیا ریسیو تھا نہیں وہیں کیا سے غائب کیونکہ ہوا میرا تھا۔ بیٹا وہ بے خبر ایک بد نیند میں کردار مسکرائی تھی۔ عورت کے غم ماجبین میں کی ایک با نیند اس کردار کی آنکھوں سے عورت کو کوسوں دور تھی۔ چھوڑ کر الفیض شراب کے کے لفظوں نشے میں اور ٹوٹ اس کے پڑا کانوں ہے۔ میں گونج رہے تھے۔ اور راستہ اس کا بیگم دل زور بولتی و چلی شور جا سے رہی تھی، دھڑکا پلیز جا ماں رہا آپ تھا۔ زینے کو بیچ میں کل مت صوفیہ اور لائیں، ساحل کا نکاح مت تھا۔ لائیں، دونوں وہ کے نگاہیں نکاح کی چرا کر تیاریاں بولا جاری بے تھی۔ مالا غیرت آج بے یونیورسٹی شرم، نہیں گئی تھی مجھے اس طرح کیونکہ کی گھر میں بات کچھ کرتے کام ہوئے تھا اور بھی صوفیہ ویسے تجھ سے ہی دلہن حیا تھی۔ نہیں آ رہی۔ میں وہ مائیوں پر تھی اور اس اس لیے کا بیچ آنا میں جانا آ بند رہی تھا، ہوں کہ تم ساتھ ہی اسے اس روز کو بیچ ساحل میں کے لاتے سامنے ہو، اسے آنے سے بھی مہربانی روک کر دیا کے گیا ہمارے تھا۔ بیچ سے نکال دو تاکہ ماجبین تم بھی اکیلے سکون سے یونیورسٹی جی کی تھی سکو اور مگر اس سے باقی سب پہلے وہ بھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ راستہ کے اندر بیگم تو داخل ہوئی آج تھی اور واقعی کسی بہت نے غصے میں تھی، وہ بجلی کی لب تیزی پیچ سے کر رہ اچک گئی، کر حوریہ اپنی کار بچے میں جاؤ بٹھایا تھا جا کر اور آرام کار کرو، اذان جان سے سے ان آگے کو اسے بڑھ دو، گئی۔ وہ تو یوں اچانک سنبھال اس لے اپنے اتفاق بچے، پر تمہیں کیا گھبرا گئی تھی۔ ضرورت ہے اس جیسے کے ہی اس بچوں نے کو خود دیکھا کو ہلکان کرنے کی۔ کوئی راستہ بیگم میں نے گاڑی کہا میں آپ کو کوئی کیا اور نہیں لگتا ہے بلکہ کہ میں الفیض تھا۔ اپنے بچوں آپ کو وہ حیران ہوئی تھی۔ سنبھال نہیں سکتا، چپ کر کے سنبھال بیٹھو، سکتا کوئی ہوں سوال نہ اور کرنا۔ اسے اسے بہت نظروں اچھی سے نظروں طریقے سے سے گھورتا سنبھال وہ اسے سکتا ہوں۔ خاموش رہنے کا اور اشارہ یہ کر اس کی چکا تھا۔ تیسری ڈوز تھی، اس کی آنکھوں میں مگر موٹے موٹے میں نے آنسو آئے پہلے تھے۔ تھوڑی 2 دیر کے ڈوز بعد میں گاڑی اسے ایک بڑے سنبھالا سے تھا۔ محل جب نما اس کو گھر کے بخار ہوتا سامنے تھا تو رکی تھی میں اور اس کا اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے اتنی اندر کی دھیان سے جانب لے خیال کر رکھتا بڑھا تھا تھا۔ کہ بخار وہ چند جیسے ہی گھنٹوں میں اندر ہی اتر جاتا تھا، داخل ہوئی تو مگر پھولوں اس کی نے تو برسات دھیان اس پر رکھا ہی ہوئی نہیں تھی۔ ہوگا اور پھر ہیپی اس کو برتھ ڈے بخار ہو گیا۔ ماجبین۔ وہ تو اولاد نہیں ہے حیران نا رہ گئی اس تھی کی، یہی جب وجہ ہے، الفیض نے یہی تو اس کی اس کی جانب اپنی اولاد پھولوں کا ہوتی تو بوکے خیال بڑھایا کرتی۔ تھا وہ اور کڑوے اسے لہجے کیسے میں پتا بولتا تھا گیا، آج حوریہ ماجبین ایک کا جھٹکے سے اٹھی اور برتھ ڈے اذان ہے۔ کو اسے تھماتے وہ ہوئے حیران تیزی رہ سے گئی کمرے تھی۔ کی اس نے جانب بڑھ جلدی گئی سے اور پھول دل ہی تھامے دل تھے میں اور اس کی کھولتا ان کی ہوا خوشبو اپنے اندر اذان اتاری کو تھی۔ اٹھاتے ہوئے آئی اپنے لو یو کمرے کی جانا، جانب پڑ وہ گیا اسے تھا۔ خود میں پینچ گیا تھا۔ ماجبین کی اس نے دھڑکنوں کا اذان کو کمرے توازن میں آ بگڑا کر تھا۔ بیڈ پر لٹایا سارا اور دن اسے الفیض نے بہلانے لگا ماجبین کو مگر وہ اپنے پاس مسلسل رکھا روئے اور جا اس کا رہا بہت تھا۔ خیال رکھا۔ اس کو پھر بہت وہ سے اسے تحفے اٹھا کر تحائف کندھے سے لگائے، خرید ادھر کر ادھر دیے، چکر کاٹنے چاکلیٹس، لگا تھا۔ کچھ بالونز دیر اور میں ہی بھی وہ کئی اس کے چیزیں۔ کندھے سے لگے سو گیا ماجبین تھا۔ کو اس سے انسیت اس نے ہونے لگی تھی احتیاط سے اور اس اسے کے بیڈ پہ ساتھ سارا لٹایا دن اور گزارنے کے کپڑے بعد چینج کیے ماجبین کو بہت کرنے کے اچھا لیے لگا چلا تھا۔ گیا۔ کپڑے چینج کر کے وہ یونیورسٹی کمرے آف میں ہونے سے آیا، پہلے وہ اس کو واپس آیا تو یونیورسٹی اپنا کے گیٹ آفس کے کا کام سامنے گھر اتار پر گیا ہی تھا۔ سے کرنے لگا تھا۔ وہ ابھی وہ اتنا برا نہیں تھا میٹنگ جتنا اٹینڈ ماجبین کر نے رہا سوچا تھا کہ تھا۔ اذان ساحل اٹھ اسے گیا لینے اور اس آیا نے تھا۔ وہ اونچی گھر آواز سے داخل ہوئی رونا تو شروع اس کر کے دیا ہاتھ تھا۔ میں وہ اتنی جلدی ساری سے چیزیں دے کر اٹھ کر اس کے سب پاس حیران گیا ہوئے اور اسے تھے۔ کندھے سے ہمارے لگاتے ہوئے برتھ ڈے دوبارہ تھی نا سے میٹنگ تو سب اٹینڈ کرنے فرینڈز لگا۔ نے ہمیں اسے گفٹ اپنے دیے۔ مینیجر وہ کو خوش ہوتے ہوئے بتانے لگی مینیجر لیکن کو اس سب نے
समझाने बोला लगा था। मगर बेटा उसका आपको पूरा रिश्ता तय ध्यान कर दिया मीटिंग की गया है, जानिब नहीं हो रहा कल था सोफिया क्योंकि के साथ अजान आपका भी मुसलसल रोए रिश्ता जा तय रहा है। था। वो उसे बेलाते क्या हुए गोया इधर उधर उस चक्कर पर काट गम रहा था थोड़ा तो गया मीटिंग था। को उसने बीच में हाँ ही बेटा, छोड़ दिया शाइस्ता और फिर बेगम ने अजान को कहा लेकर बाहर आया। वो था उसे किसके साथ खिलाने वो के लिए हैरान कुछ हुई। सोच ही आपके रहा बाबा था कि के हुरिया कोई दोस्त अंदर थे, दाखिल उनका हुई बेटा और उसके अजान साथ अपने माशाल्लाह बाजू बहुत अच्छा घराना के है, ऊपर करके खाता पीता उसने लड़का अपनी तरफ बहुत अच्छा। लपकने लगा था अल्फैज शाह मगर नाम है हुरिया ने लड़के उसे का इग्नोर किया और और ये तेजी लफ्ज से उसके फ्रिज की कानों में जानिब बढ़ सायरन गई की तरह जहाँ बजने से लगे वो थे। नूडल्स अल्फैज निकाल नाम है कर लड़के का, अल्फैज बाहर नाम है जाकर लड़के का। राशिदा बेगम के अचानक पास फिजाओं में बैठ खुशियों की सोफे पर घटा छाई बैठकर थी, आंखों इत्मीनान में से खाने चमक लगी थी उभरी और थी। अजान ने अल्फैज अपना रिश्ता मुंह लाया था खोलकर ऊंची और आवाज से रोना इतनी शुरू आसानी कर से दिया। सब मान गए वो क्योंकि वो सख्त अजीज शाह झिंझिलाकर और उसे सदीक शाह के दोस्त का बेटा केला था। खिलाने लगा मगर वो मेहरबानी हुई थी मुसलसल रोए उस जा पर रहा था। वो मोहब्बत की, उसे वहीं वो छोड़कर तो सोच भी नहीं झिंझिलाकर सकती लाउंज थी। में आया दोनों लड़कियों के तो राशिदा लहंगे तैयार बेगम कर और दिए हुरिया गए की थे। बातें सुनकर सारी रुक गया। रात लड़कियों ने मम्मी एक साथ जी बैठकर जाकर मुझे छुप देखने छुप कर दीजिए, गीत गाए वो थे और देखिए फिर ना तकरीबन कितना रात रो रहा 11 है। बजे हुरिया बेचारी माला मेरे उठकर लहजे अपने में कमरे बोली में थी आई जहाँ कोई शुएब जरूरत उसका नहीं है। इंतजार वो कर फिर से रहा तुम्हें था। सुनाएगा उसके तुम्हारी अंदर भी कोई दाखिल इज्जत होते ही नफ्स है शुएब ने ना। उसके बाजू हुरिया से मैं पकड़कर मानती हूँ कि अपनी तुम्हें जानिब खींचा था और बच्चों से अगले ही बहुत लम्हे प्यार है वो लेकिन बाथरूम अपनी में बंद इज्जत हुआ था। नफ्स को दाव माला पर को खुद के मत साथ लगाए लगाओ वो बाथरूम और में ये घुसा, ऊपर यूं से ही रोता शावर रहेगा। फिर ऑन कर तुम्हें गया अपनी था। इज्जत खुद करवाना सीखनी होगी। तुम्हें ठंड मैं ठंडा नहीं पानी कह रही हूँ कि उनके ये ऊपर तुम्हारे गिरा बच्चे था और नहीं है माला बल्कि मैं छिपकर तो उसके हर सीने में उस छुपी औरत थी। को मशवरा दूंगी शावर से जिसका तेज शोहर पानी इस तरह का गिरता हो उन्हें मुकम्मल गीला कर कि वो चुका था। अपनी सगी औलाद को भीगे भी छोड़कर बाल चली जाए और दो बच्चों करता हुआ वो के 2 दिन के लिए कहीं और चली जाओ चुपके थे, और कमर फिर से मैं चिपके देखती थे हूँ कि और किस कपड़े तरीके से गीले
ٹھنڈے ہوकर جسم سے چپک کر خد و خال نمایاں کر رہے تھے۔ اسے مشورے دے رہی پانی تھی، لبوں اپنی پر بہو پانی کے ساتھ اپنے بیٹے کے بارے میں بہ اسے رہا تھا سمجھا اور رہی تھی۔ شعیب میرا آگے مشورہ ہے بڑھ کہ کر تم مالا 2 کے دن لبوں کے سے لیے بہتا اپنے پانی مائکے جا کر چوسا تھا اور چھوڑ اس کے دو۔ پیٹ پر سب کچھ یہ سنبھال رنگتے کر رہے شعیب گا، کے خود ہاتھ ہی اور سردی جو میں طبق اوپر سے روشن ہو پانی جائیں گے۔ بہتا جب ہوا دونوں مالا بچوں پر کو کپ سنبھال کپی لے سی گا، طاری راستہ بیگم کی بات ہو پر گئی وہ غصے تھی۔ سے پاس شعیب آیا۔ دیوانہ وار اس کیسی کے لبوں ماں کو ہے چومے آپ جا کا رہا بیٹا تھا اس قدر پریشان ہے اور آپ اپنی بہو کو الٹے سیدھے گستاخیاں کر مشورے رہا دے تھا۔ رہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے میری ماں نمایاں ہے ہوتے آپ ہوں یا حال اس پر کی؟ شعیب ہاتھ وہ سر گستاخیاں جھنجھلا کر کرنے بولا پر تھا۔ رک نہیں تو رہے راستہ تھے۔ بیگم نے مالا کے اسے جسم جواب میں دینا کرنٹ سا ضروری دوڑ نہیں رہا سمجھا، تھا۔ وہ شعیب کے ساتھ بلکہ وہ مکمل اپنی چپک کر تصویر کے کھڑی دانے تھی۔ کھلاتے شعیب اس ہوئے کی گردن اسی پر کی طرف اپنے رب متوجہ رکھے ہو گئی رکھے تھی، اس کی ایسے شرٹ ہی کے اگنور زپ کر رہی کھولتا، تھی جیسے وہ اس کا رخ بدلتا ہوا اس کی برہنہ کمر پر اپنے لب رکھتا دیوانہ وہ پیر وار اوپر پٹکتا سے ہوا نیچے واپس پلٹا اور اپنے اذان کو گرم وہاں سے لبوں سے اٹھایا اور لب سے اندر چھوڑے لے جا آیا۔ رہا تھا۔ وہ پھر تڑپ اسے کر کھلا لمبی کھلانے لمبی کے بعد سانسیں اسے خارج کچھ کر دیر رہی تک تھی۔ کندھے سے اس کی سسکیاں، تھپتھپانے لگا اس کی اور ادھر آہیں ادھر ٹہلنے لگا، شعیب کو سلانے مزید کی کوشش بہکنے پر کرنے مجبور لگا۔ کر رہی تھی اذان اور چپ ہو آواز گیا سامنے مگر بھی جیسے اس ہی کی اسے شرٹ لٹانے نیچے سے لگا سکھا وہ چکا پھر سے رونا شروع واش کر روم دیا کی اور لائٹ بیڈ کی آف طرف ہوئی بڑھا، تھی پھر جو سے شعیب رونا نے شروع خود ہو کی گیا۔ تھی۔ اب شعیب کے بولا کھینچ ہاتھ کر میں اسے اس کے دیکھنے گیلے لگا اور برہنہ اسی جسم وقت پر رینگ حوریہ رہے تھے۔ مالا اندر کے داخل وجود ہوئی پر تو آئے وہ پسینے حوریہ کی اور طرف اوپر دیکھ کر بہتے اس پانی سے کی در رہے تھے۔ طرف لپکنے شعیب لگا، کو بس اس نے نہیں جلدی جا سے رہا تھا اسے کہ سینے مالا سے کا لگا انگ لیا۔ انگ وہ چوم فوراً ڈالے۔ چپ ہو گیا اور اسے اپنی لے شرٹ کر وہ اتارتا باہر وہ نکل اب گئی۔ اسے کچھ دیر اپنے کے بعد ساتھ وہ اس جب طرح اسے پیٹ چکا دیکھنے تھا کے کہ لیے دونوں کے کمرے جسم میں ایک گیا دوسرے تو سے چپکے ہوئے تھے۔ حوریہ ان دونوں کے ساتھ کھیل رہی وہ تھی۔ مالا کو اپنی اسے دیکھ محبت کر کا اتنی یقین حیرانی کیا، اور کتنے اس کا سارے کھلونے احساس اور دلا رہا ٹیڈی تھا۔ بیئرز بہتے تھے۔ پانی کی روانی کی وہ طرح وہ بھی ایکشن کے ایک ساتھ ہی دوسرے کے ایک پوئم گا رہی جذبات کے تھی۔ سمندر میں بہتے جا رہے ٹماٹر تھے۔ بڑے منظر مزیدار۔ خوشبو اس کے تھا کہ ایکشنز مالا کو کھڑی تھی اور اریبہ شعیب نیچے کاپی بیٹھا کرتے اس کے ہوئے پیٹ پر ہنستے ہوئے اپنے لوٹ لبوں پوٹ کی ہو رہی تھی، مہر جبکہ سبت کر رہا تھا۔ اذان بھی پانی کلکاریاں مار آبشار کر کی ہنس طرح رہا ان تھا۔ پر بہہ رہا تھا۔ حوریہ کی نظر اندھیرے میں جیسے وہ ہی نہ اس پر جانے پڑی کن تو کن وہ چپ حدوں ہو سے کر گزر بیڈ پر گئے بیٹھ تھے۔ گئی تھی۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ ماما وہ پھر اسے سے اپنی اریبہ باہوں نے میں کہا اٹھا تو کر وہ بیڈ پھر تک اس کی لایا تھا۔ ماما مالا کہنے کو پر لٹاتے چونک وہ گیا۔ خود اس کے اریبہ اوپر بیٹے لیٹا یہ تھا آپ کی اور ماما اوپر نہیں ہے، بلینکٹ اوڑھ گیا تھا آپ تاکہ مالا انہیں کو آئندہ ٹھنڈ سے نہ ماما لگے۔ نہیں آنٹی اس بولو حسین گی۔ موسم کی آپ ایک کو اور پتہ ہے نا کہ جذباتوں آپ کی ماما میں ضروری بہتی کام رات کے لیے اپنے گئی ہوئی ہیں، اختتام کو پہنچی جن تھی۔ کی وہ ماما نہیں دونوں ہوتی وہ دلہنیں ماما بنی بولتے ہیں۔ اپنے اپنے سیاں جی کا اور انتظار آپ کی کر ماما رہی تو تھی۔ ہے نا، وہ دونوں بولا۔ سرخ اریبہ لہنگے میں کنفیوز سجی سی سنوری انہیں اپنے دیکھنے اپنے لگی تھی شوہر اور کو حوریہ آج ساکت سی مشکل میں کھڑی تھی۔ ڈالنے والی تھی۔ پھر وہ دونوں کا بچوں کے ٹوٹ ساتھ کا کھیلنے روح لگا آیا تھا۔ اور مگر حوریہ بوجھل دل کے مالا ساتھ انہیں ایک سائڈ ویڈنگ پر نائٹ بیٹھ گئی تھی۔ رومانس اس کے کے بعد الفاظ نے حوریہ میں کے دل ہلکا پھلکا بتا رہی کے تھی، جسے ہزار سن ٹکڑے کر کر ان دیے کے تھے۔ کان کی کچھ دیر لویں بچوں کے تک ساتھ سرخ کھیل ہوئی کر وہ تھی۔ اپنے روم میں واپس چلا گیا اور ارے باہر نکل ابھی آیا۔ سے یہ حال ہے، اور جب سیاں جی کی باہوں میں حوریہ انہیں ہوں گی تو سلانے پھر کے کیا بعد ہوگا؟ کھڑکی وہ میں ہنسی آ تھی کر کھوئے اور اس کی کھوئے کہکے چھوٹے انداز تھے میں اور وہ آسمان دونوں کو دیکھنے اپنی لگی۔ اپنی ارے حسین رات کے اللہ، بارے میں سوچتی اے ہوئی اللہ، شرم و حیا میں سے تیری لال ہو رضا رہی پہ تھی۔ ہمیشہ انہیں تو راضی ہوں۔ اندازہ میں ہی نہیں جانتا تھا ہوں اس بات کا۔ مالا میں نے لیکن جانتا ہوں کہ انہیں تو اپنے بندوں کو جو بہت جب سرخیاں پیش کی تھی آزماتا اس ہے سے تو وہ اور تو بھی تیرا لال ہو کوئی رہی نہ تھی۔ کوئی مالا کو مقصد صبح ہوتا ہے۔ میں جانتی یہ ہوں یہ خوشخبری میری ملی تھی کہ وہ آزمائش ہے، ماں بننے لیکن والی اے تھی۔ اللہ تو بھی تو شعیب نے جانتا بے ہے حد نا کہ خوش تھا تیری یہ بندی اور ننھے مالا کی بچوں خوشی سے کا بھی کس کوئی قدر ٹھکانا محبت نہیں تھا۔ کرتی ان ہے، دونوں مگر کو ہی مجھے آج شام پتہ ہے تو سب سے پیاری سوئٹزرلینڈ چیز کے چھین لیے کر ہی نکلنا تھا۔ آزماتا ہے۔ ٹکٹس وہ دل پہلے ہی ہی دل بک میں تھے اللہ سے چونکہ مخاطب تھی۔ کچھ دن پہلے ہی پھر دونوں کچھ کی دیر شادی کے ہوئی تھی بعد تو وہ شاہ آ حویلی کر کے سونے مکینوں کی کے لیے طرف سے لیٹ ان گئی کے تھی لیے اور یہ اگلے ایک دن چھوٹا سا شام کو وہ تحفہ لاؤنج میں تھا۔ بیٹھی اریبہ کو کلمہ سکھا رہی سب تھی بہت خوش تھے۔ آج خوشیوں اور کے 3 تھکا ماندہ تہوار سا تھے۔ وہ سارے اندر گاؤں میں داخل ہوا مٹھائی اور اس کی آنکھیں بانٹی سرخ گئی تھی انگارہ بنی ہوئی تھی۔ کیونکہ وہ ماتھا ایک مسلتے طرف ہوئے تو ان دونوں کی نکاح تھے، کچھ ہی دیر صوفے کے پر بعد بیٹھ دونوں کیا ہوا باراتیں دھوم بیٹے دھام تمہاری سے آئی طبیعت تو تھی۔ ٹھیک ہے ماج نا؟ بھی کچھ دیر کے کو اس بعد کا راستہ شہزادہ بیگم وہاں الفیض آئی تو اپنے اس سنگ نے لے گیا دیکھا اور صوفیہ کو اوپر والے انہیں یوں پورشن بیٹھے میں دیکھ رخصت کر کر انہوں نے دیا گیا پوچھا تھا۔ صبح سے اپنی بیوی بخار اور سا بچوں لگ کا رہا بہت ہے، زیادہ سر میں خیال بہت رکھنا سمجھے زیادہ بیٹا۔ درد
تھا، پلیز دونوں خواتین نے پلیز شعیب ایک کو کپ بہت سی ہدایات سی دیتے چائے انہیں شام کو اسٹرانگ سی چائے بنا کر کمرے میں بھیج دیجیے گا، میں کچھ دیر آرام وہ دونوں کروں گا، خوش تھے، پھر مجھے بہت آفس کا زیادہ کام خوش تھے، کرنا ہے، کافی ان کی دنوں تو سے خوشی کام کی پینڈنگ ہو انتہا گیا ہے۔ نہیں تھی۔ بیڈ پر لہنگا پھیلائے وہ وہ بولا اپنے اور اٹھ چہرے کر پر اپنے کمرے کی گھونگھٹ جانب کر بڑھ آئے، گیا تھا۔ راشدہ نظر بیگم جھکائے نے اس بیٹھی کے تھی جانے کے اور اس بعد کا دل حوریہ سے ہولے کہا، ہولے سے لرز رہا تھا، بیٹا بار جاؤ بار اس کے اپنے لیے ہاتھوں چائے کی بنا کر انگلیوں کو کمرے میں مسل لے رہی جاؤ، تھی۔ وہ وقت قریب تھا اس کا جب تھوڑا اس کی بہت خیال دھڑکنوں کا رکھیں، اشتعال شاید بگڑنے اس طرح والا تھا۔ اس کی طرف وہ مائل ہو اچھے جائے۔ سے حوریہ جانتی کا دل تھی تو نہیں تھا، کہ اس لیکن کی پھر رات بھی کیسے چاہ گزرنی رہا ہے، تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص ابھی کسی انہی سوچوں میں تھی قدر کہ جب اپنی دروازہ بیوی سے کھولتے پہلی بیوی الفیض سے محبت اندر کرتا داخل ہے، ہوا اس کے تھا لیے اور عشق اس کی نے اسے دھڑکنوں نے بالکل مزید ہی اندھا رفتار کر پکڑی دیا تھی۔ ہے، اور اس وہ کی آہستہ تمام آہستہ غلطیوں چلتا کے اس کے باوجود قریب بھی وہ آیا اب اور بھی اس کے اسے پاس چاہتا ہے، اسی آ وجہ کر سے بیٹھ گیا تھا۔ چائے بنا وہ کر وہ اسے جب دیکھ اس کے کر کمرے میں اپنی آئی تو وہ سوچوں میں مہر صوفے تھا۔ کی پشت الفیض سے نے ٹیک اس کا لگائے ہاتھ اپنے آنکھیں ہاتھوں موندے میں لیٹا لیا ہوا تھا تھا، اس نے بڑے اور آرام اس سے کا ہاتھ حوریہ نے زور پاس سے جا کر دبایا اسے تھا۔ مجھے پکارا یقین اور نہیں آ پھر رہا کہ اتنی جلدی اسے آپ میری بن کر چائے میرے اس کی سامنے طرف بیٹھی بڑھائی ہوں تھی اور گی۔ اس نے آنکھیں کھول کر آج آپ اسے پورے دیکھا حق سے اور میری اس کی آنکھوں دسترس کی میں ہوں سرخی گی۔ دیکھ کر حوریہ کو ایک وہ دم اسے بتا خوف سا رہا تھا، محسوس ہوا، وہ محبت سے جو نگاہیں لہجے میں چراتے ہوئے بولتا ہوا چائے اس اس کے کے دل ہاتھ میں دھڑکنے تھما پر کر مجبور واپس کر موڑنے گیا تھا لگی اور اس نے تو آگے بڑھ نوکر کر نے اس بے کے چہرے اختیار سے اسے گھونگھٹ اٹھایا تھا اور پکارا۔ وہ اس کے مڑ کر بیداغ سوالیہ نظروں حسن سے کو اسے دیکھنے لگی اور دیکھتے ہی نوکر رہ گیا اپنی تھا۔ آگے نگاہوں سے بڑھتے اس کنفیوز نے ہو کر سوچنے اس کے لگا لہنگے کے کہ بھاری اسے دوپٹے اس کو سے مہاجبین کے بات کیا وجود سے کرنی تھی آزاد کیا تھا کہ اور جو ایک اسے طرف روک تو دیا۔
پھر اس نے بچوں کے بارے میں پوچھا تو حوریہ نے اسے بتا دیا کہ وہ وہاں سے واپس پلٹ گئی۔ نوفل چائے پی کر اپنا سانس سا لیٹ گیا اور پھر رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اسے بھوک کا سخت احساس ہوا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے جسم سے آگ نکل رہی ہے اور پورا جسم کوئلے کی طرح دہک رہا ہے اور ٹوٹ رہا ہے۔ پیاس محال ہو رہا تھا، آج ایسا لگتا تھا کہ طرح چبھ رہے بے بسی کے احساس سے وہ اپنا سر تکیے پر پٹکنے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پاس آ کر کھڑا ہے۔ آپ خوبصورت ہیں اور خوبصورت لوگوں کے نصیبوں میں سے خوبصورتی ہی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ پاپا پانی وہ اسے بتا رہا تھا اور اس کی تعریف کر رہا تھا۔ پر پڑے ہوئے اس کے بالوں کو چوری سے آزاد کر دیا تھا، کھلے بالوں میں وہ لبوں سے لگا دیا اتر وہ آئی آہستہ آہستہ تھی۔ لال رنگ کی لپسٹک لگائے وہ اس کا ایمان بہکا رہی تھی۔ اٹک رہا تھا، وہ آگے بڑھتا ہوا اس کے گہرے سائڈ پر اترنے لگا۔ کیا ہوا؟ آپ کو کہیں جانا ہے تو مجھے بتا دیں۔ وہ تیار نہیں تھی۔ اچانک وہ بحث کی حرکت پر کی جانب وہ کرنٹ کھا کر اچھلی تھی اور اس نے طرف بڑھنے لگا اور ایک دم سے اس کی آنکھوں میں جاگیا اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑایا اور پھر اس کے لبوں کو گرنے ہی والا تھا کہ حوریہ نے قید فوراً کرتا اس وہ کی اپنی کمر میں صدیوں سے ہاتھ ڈال کر اسے پیاس بجھا رہا تھا، جبکہ اس کا دل دھڑکنیں توڑ کر باہر آنے کو لپکا تھا۔ نوفل پلیز آپ اس کی آرام پیشانی کیجئے۔ پر وہ بوسہ دیتا، اس سے مجھے پیچھے پتا ہے ہٹا کہ وہ گرمی کا اب جلدی بخار سے ہے، اپنا یہ لباس ایسے نہیں تبدیل کر اترے گا۔ میں میں ہمیشہ ہمیشہ شاور اشارہ دیتا ہوں، کرتا اس بولا لیے تھا اور وہ بھاگتی اس ہوئی سے اٹھی تھی تھوڑا اور فرق الماری پڑتا سے ہے۔ وہ ہلکا اس کے پھلکا بعد سا ڈریس بتاتے ہوئے نکالتی واش روم میں گھسی تھی۔ باب مشکل ساحل چلتا جیسے ہوا ہی واش اپنے روم کمرے میں میں آیا گیا، تھا اور حوریہ بھی دلہن اس کے بنے پیچھے سراپے ہی کے ساتھ تھی۔ وہ حوریہ نے بیڈ پر اسے نیم وہاں کھڑا دراز کر تھی، کے تھکن شاور سے چور آن کر بدن دیا کے ساتھ وہ اور آنکھیں مڑنے ہی ملے لگی لیٹی تھی کہ تھی۔ اچانک اس کا پاؤں ان سب پھسلا سے اور وہ بے پھر خبر نوفل وہ کے سینے سو سے رہی ٹکرا تھی گئی۔ کہ اس کی شادی اسے ہو اتنے چکی ہے قریب اور تھی اب کہ وہ ان کی نوفل ایک کے لیے دل فریب لب اس رات کے ہے۔ ماتھے کو وہ چوم اندر رہے تھے۔ داخل ہوتا مسکرایا تھا اور اس نے آگے حوریہ بڑھ اپنی کر اس کے منتشر سوئے دھڑکنوں وجود کو قابو کرتے ہوئے اپنی تیزی سے باہوں میں پیچھے بھرا ہٹنے تھا۔ لگی وہ تھی کہ جٹ سے نوفل نے نیند سے اس کی جاگی کمر تھی میں ہاتھ اور ڈالتے دودھ ہوئے کو اس اسے کی اپنے باہوں میں قریب دے کر کر لیا اس نے سختی سے اور اپنی پھر اس کے آنکھیں لبوں میچی پر تھی۔ اپنے لب میری جانم کھینچتے فائنلی بڑھاپن آج سارے آپ لگا۔ میرے حوریہ ہی کی سار میں شرٹ ہیں کو اور آپ مٹھیوں اور سے اب آپ جکڑنے چاہ کر سے بھی وہ اس انسان کو توڑ کانپ نہیں رہی سکتی۔ تھی۔ تبھی بہت پھر زیادہ نوفل نے صبر اسے کیا ہے گھما کر اس کی لیکن پیٹھ اب کو اپنے مزید پیٹ سے صبر نہیں لگایا کروں اور گا۔ اسے اپنی آج باہوں میں آپ لے میرے کر صبر کا امتحان آنکھیں لے موند رہی گیا۔ تھی۔ کچھ لمحوں اس کے کے بعد جب ہوش ذرا سجے سے سمرے بحال روح ہوا کو تو دیکھ اسے کر وہ چھوڑ بولا تھا اور اس کی پیچھے اس ہٹ قدر گیا۔ حوریہ محبت پر تیزی سے باہر مسکرائی نکلی تھی۔ اور پھر اپنا شرم بھی سامان ٹوٹ کر اپنے سامان کے بارے میں سوچنے لگی۔ بچوں کے کمرے میں بڑی نائٹی جو راشدہ بیگم نے اس کی ہوئے بیڈ شادی روم کی کی رات لائٹ رکھی آف تھی کی پہن تھی کر اور بال اب وہ خشک دوبارہ کرنے سے لگی۔ بیڈ پھر پر رات اس بھر کے پاس آیا تھا۔ اسے اپنی اس نے اس کے محبت کی بالوں برسات سے میں پیس بھگوتا اتار رہا اور کر پھر ایک سو طرف گیا۔ رکھی تھی حوریہ اور نے اس کے اٹھ کر کان اپنے بال سمیٹے جملوں اور سے واش روم آزاد میں کیے آ تھے کر اور اپنا اس کے چہرہ نازک ناک شیشے میں دیکھا تو ایک اتار شرمندگی کر ایک مسکراہٹ طرف اس کے رکھی تھی۔ اسے بیڈ سے لبوں پر لٹاتا ٹہلنے لگی تھی۔ وہ پھر خود سے فریش ہو اوپر کر وہ جھکا باہر گیا نکلی تھا۔ تو نوفل اپنی بھاری نوفل شیروانی گہری اتار نیند کر میں وہ تھا۔ پہلے ہی اس نے صوفے پر پاس رکھ جا کر چکا نوفل تھا۔ کا ماتھا اپنے چھو شرٹ کر کا دیکھا بٹن تو کھولے اب وہ وہ نامہ اس کی لگ رہا جانب تھا۔ بڑھتا بخار اس کے لبوں اتر کو چکا اپنی تھا۔ قید میں نوفل نے اس کے لبوں میں چہرے قید پہ کر آنکھیں چکا تھا۔ کھولی اور الفیض پھر نے کافی اسے دیر پھر سے انتظار اسے کیا زور لیکن سے پیچھے ہٹاتے مہاجبین ہوئے ابھی اٹھ کر شاور بیٹھ لے گیا کر تھا۔ باہر نہیں آئی تھی۔ تم کیوں اسے آئی لگا تھی کہ میرے شاید پاس اندر رات کوئی کو؟ مسئلہ ہو غصے گیا۔ میں بولا بغیر تھا۔ نوک حوریہ لیے کہ باتھ چہرہ روم کا مرجھا سا دروازہ گیا تھا۔ کھولتے مطلب اندر رات داخل کو ہوا اور مہاجبین رات کو کرنٹ بخار کھا کی کر شدت اپنی میں جگہ اسے اچھلی جتا تھی۔ رہا تھا اسے اور جلدی تمہیں سے اپنا نہیں دوپٹہ اپنے بدن آنا پر چاہیے اوڑھا تھا تھا۔ میرے پاس۔ وہ تم جو بھی شاور تو کے نیچے بچے کھڑی پیدا تھی اچانک فیض کے اندر کر داخل کے ہونے میرے پر وہ پاس شرم پھینک کے کر مارے چلی جاؤ گی۔ وہ پانی حلق پانی ہوئی کے تھی۔ بل دھاڑا تھا اور پھر بولا اس تو لیے اس حوریہ نے نے جلدی کر سے سے اپنے آنکھیں دوپٹے میچ سے ہی اپنے بدن میچ کو لی۔ چھپایا یہ تھا۔ سب تم نے الفیض جان اس بوجھ کی کر حرکت کیا پر نا، ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ لیکن ایک بات محبت یاد کی حد رکھنا، اس اگر یہی معاملے کو تھی تو اتنا بھی آج وہ سیریس ان مت حدوں سے لینا، گزر جانا کیونکہ چاہتا اگر تھا۔ تم ماں بننے اسے والی آگے ہو تو بڑھ کر میں اسے یہ بچہ اپنی مروا مضبوط دوں گا۔ باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ اس کے جبڑے دوپٹے پیچ میں کر وہ چھپا بولا اس تھا کا اور برہنہ حوریہ کی جسم آنکھیں چھلک اٹھی الفیض تھی۔ کے جسم سے بس ٹکرایا بہت تھا۔ ہو گیا۔ جذبات کیا کی سمجھتے ہیں شدت آپ الفیض کے مجھے؟ دل میں کیا جاگی آپ نے تھی۔ مجھے پتھر سمجھ شدت لیا ہے سے کہ ماجبین کے جسے لبوں درد کو نہیں اپنے ہوتا؟ میں لبوں میں رات کر آپ گیا تھا۔ کی آپ اتنی ذمہ حسین داری ہیں کے یا لیے صرف آئی مجھے تھی ہی کہ لگ آپ رہی ہیں؟ تکلیف میں ہوں وہ گے، اس کے کان میں سرگوشی مگر کرتا کچھ ہوا لوگ بولا بہت ہی اور اس کے احسان کانوں کی فراموش لوگوں کو ہوتے چوم ہیں۔ گیا۔ ان کو اس ذرا کی بھی ریڑھ کسی کی کا ہڈی میں احساس نہیں سنسناہٹ ہوتا، سی دوڑی جو تھی۔ صرف دکھ وہ اس دینا کو جانتے سختی سے ہیں۔ تھام فکر گئی مت کیجیے اور مسٹر نوفل الفیض کے دل جزدانی، میں سکون آپ کے نصیب اترا میں تھا۔ مجھ سے اولاد ماجبین پیدا اب اس ہونا کے سینے میں نہیں چھپنے لکھا۔ کی کوشش
مسکرا رہی تھی، یعنی کہ وہ اس کے ہی وجود میں اسی طرح نکلتی چلی چھپ رہی تھی جیسے فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ اور چھپنے کا ارادہ جاری ہو۔ اسے اپنی باہوں میں بھرتا ہوا بیڈ تک لایا تھا۔ اسے بیڈ پر آج گڑیا کی مام ڈیڈ کی سالگرہ ہے تو انہوں نے تکیے پر لٹاتا ہوا اس کے اوپر جھکا تھا اور ایک حسین رات کی شروعات جلدی آ جانا، ہوریا کو لے کر اسے مائکے جانا ہے۔ شدید بازو پر جا بجا اپنے لمس چھوڑتا اسے سکون کی گہری وادیوں میں پہنچا رہا تھا۔ مالا کی کہی گئی باتیں ناجبین کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ ہلکا سے مسکراتی خود کو الفیظ کے حوالے کر چکی تھی۔ الفیظ اس پر اپنی بھرپور شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر بوسے دیتا وہ بار بار اس کے لبوں کو اپنے لبوں
से छूता था, बहुत कभी उन पर लब रखता तो कभी हिला पर तो उन्हें काटता। वारिस सदके जा रहे थे अंधेरी रात में पर आकर बैठ गया। राज छुपा लेती हैं, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इस अंधेरी रात में बहुत से राज खुलते जा रहे थे और वो दोनों जज्बात में बह के हद से गुजर गए थे। साहिल अपने जज्बातों के समंदर में बह चुका था। अरे बेटा आंटी क्यों बोल रही हो? कोई मम्मा बोलो ना। हुरिया की वालिदा ने कहा तो नौफल के माथे पर बल पड़ गया। लम्ब से आशना कर रहा नहीं था। अम्मी, सोफिया वो दरअसल अभी इसे थरथरा रहे थे और उसके ऐसा बोलते हैं आहिस्ता लबों ठीक को हो जाएगी। गर्म लबों से ठीक है, आपको पता है ना कि उसकी ये गर्दन पर लब बच्चों को रखता आहिस्ता आहिस्ता उसके पेट पर आया, उसके कानों की लुओं को मसलता, उसकी नाक के नीचे हल्का सा काटता, उसे अपने लबों से सैराब कर रहा था। तुम्हें उसकी शिद्दत पर सोफिया करीब अटका था, वो मुश्किल लंबे लंबे सांस ले रही थी। उसने साहिल का ये रूप आज पहली बार देखा था। हमारी गुर्बत की गहराइयों से वो जो जान से उतरी थी। इस हसीन रात को मिलन की इस मजीद इस रात को मजीद खुशनुमा बनाने में वो उसका साथ देने लगी थी। और यूं तो मोहब्बत करने वाले पानी मंजिल को पहुंचे थे। अल्लाह ने हमें कुछ दिनों में ही उन्हें खुशखबरी से नवाजा था। डॉक्टर ने बताया था कि सोफिया जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। साहिल की खुशी की तो इंतहा आसमानों पर थी। अरे रहने दो, आज वो बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा खुश। ऐसे लोगों को साहिल ने क्या उसे अपने तलाक साथ देकर लगाए, हकीकत से उसके शादी माथे को करके चूमा था। करवा आज देंगे। भी और अपने मैं तो हसीन दिल दिनों ही दिल को में दुआ अल्फाज कर के रही साथ थी कि बड़ी आदमी में के साथ हसीन कुछ ऐसा हो बनाई कि कभी जिंदगी बाप से ना बन भरपूर सके। लुत्फ हुरिया अंदोज की होती, बहन ने अल्फाज कहा के तो साथ नौफल खुशियों उसकी में बातों रक्स को करती सुनकर दिखाई एकदम देगी पहलू थी। बदल यूं ये रहा था। मोहब्बत भरी उसे दास्तान इनकी अपने बातें बहुत इख्तिताम को नागवार लग पहुंची। रही थी। बस लिसनर्स करें उम्मीद आपा, करती हूँ कि अल्लाह आपको ना ये करे नावल ऐसा हो। पसंद आया होगा। अकलौते चैनल बेटे को हैं, लाइक वो सब्सक्राइब सलमा खाला जरूर के कर दिया अल्लाह करें। पाक उन्हें साहिब